سے تو بہت ہی معتبر اور جامع نام ہے. عرفان ستار، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. بہت شکریہ آصف صاحب، اور سب کی طرح میں بھی سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے اہل خانہ کا ممنون ہوں. اور بڑی اچھی روایت ہے کہ ہم اپنے اس طرح کے اکابرین کی پذیرائی، اس طرح ایک چھوٹا سا پروگرام جب ہوتا ہے تو لوگوں کو بات کرنے کا بھی موقع ملتا ہے، ورنہ بڑے مشاعرے جشن تو برپا ہوتے ہی رہتے ہیں. اور اشفاق صاحب ظاہر اردو دنیا کی ایک بہت تناور شخصیت ہے، تو ان کے ساتھ اس قسم کے پروگرام ہوتے ہیں. مگر میرا یہ خیال ہے کہ وہ خود یہ سمجھیں گے کہ اس طرح کے پروگرام کی وقت کہیں زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ لوگ اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے ہیں. اتفاق کی بات ہے، شہناز شورو صاحبہ نے بھی فرمایا، طاہر اسلم گورا نے بھی. کراچی میں جب میں تھا تو پہلا تعارف اشفاق صاحب سے تب ہوا تھا جب انہیں صدارتی تمغہ اس نے کارکردگی ملا تھا. کیونکہ کراچی کی اتنی ہنگامہ خیز فضا ہوتی ہے کہ آپ کو سب کو پڑھنے کا کم ہی موقع ملتا ہے، کیونکہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو جب ان کا نام سنا تو پھر میں نے تلاش شروع کی، اور بدقسمتی سے وہاں کتابیں اتنی آسانی سے دستیاب نہیں ہوتی، خاص طور پہ جو لوگ بیرون ملک مقیم ہیں. بات آئی گئی ہو گئی. پھر جب میرا یہاں آنے کا پروگرام بنا تب یہ صورتحال ہوئی جو ڈاکٹر شہناز شورو نے فرمایا کہ چاہے وہ افتخار عارف سے بات ہو یا رسا چفتائی سے ہو یا ہمارے میرے خالو ہوتے تھے عبدالحمید چھاپرا، لطافت بھائی آگے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ واقف ہیں. تو انہوں نے فوراً میں نے کہا کہ میں کینیڈا جا رہا ہوں، کہتے ہیں وہاں اشفاق ہے، اس سے ملو. افتخار عارف نے بھی یہی کہا کہ وہاں اشفاق ہے. اب وہ میرے ذہن میں ظاہر ہے وہ پڑھتا چلا گیا کہ اشفاق کون ہے بھلا. یہاں آ کے ان سے ملاقاتیں شروع میں تو کم ہوئیں، اب بہت زیادہ ملاقاتیں جب موقع ملتا ہے. اور یقیناً یہاں میرے سیٹل ہونے میں ایک بہت بڑا کردار اشفاق بھائی نے جو فضا بنائی تھی اسی کی وجہ سے یہ ملک جو ہے وہ ہم سب کے رہنے کے قابل ہے، جو تخلیقی لوگ ہیں اور جنہیں اس طرح کی فضا چاہیے ہوتی ہے. ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا، سارے صاحبان علم بیٹھے ہیں. سلیم احمد کی ایک کتاب تھی جس کا نام تھا نئی نظم اور پورا آدمی. تو جب میں نے وہ پڑھی تو میں یہ پورا آدمی کے اندر خاصا گرفتار رہا کہ پورا آدمی کیا چیز ہے. انہوں نے نظم کے حوالے سے تو کوئی بات کی تھی. برسوں کے تفکر سوچ بچار کے بعد میں نے اپنے تئیں عناصر خمسہ دریافت کر لیے پورے آدمی کے کہ یہ ہوتا کیا. وہ میں بہت مختصراً آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلا تو میرے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی صاحب مطالعہ ہوتا ہے. وہ اپنے عہد میں بھی اس سے پہلے کا جو کام ہوا ہے اور اس کے تناظر میں غیر ملکی ادب ان پہ کم از کم ایک طائرانہ نگاہ ضرور رکھتا ہے اور اپنی زبان کے علم سے پوری طرح واقف ہوتا ہے اور بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے. دوسرا، اس کو فن پہ دسترس ہوتی ہے. جو کام وہ کر رہا ہے اس کے جو ٹولز ہیں ان کے ساتھ وہ پوری طرح اپنے آپ کو کمفرٹیبل پاتا ہے اور ان چیزوں پہ محنت کرتا ہے. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ زبان کا علم رکھتا ہے کہ جس زبان میں آپ کام کر رہے ہیں اس سے آپ کتنا واقف ہیں. چوتھی چیز میرے نزدیک یہ ہوتی ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ صحبت یافتہ ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے نصیر ترابی، وہ کہا کرتے تھے کہ میاں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تعلیم یافتہ ہوتا ہے، ایک تربیت یافتہ ہوتا ہے اور ایک صحبت یافتہ. تو یہ صحبت یافتہ لوگ جو ہیں نا، جو جن جگہوں پہ ہم نے جوتیاں سیدھی کی ہیں، یا کراچی کی محافل میں دروازے کے پاس جوتے چپل رکھے ہوتے تھے تو وہاں جگہ بنا کے بیٹھا کرتے تھے ہم کہ لوگ بڑے وہاں بیٹھے ہوئے ان کو سن سکیں اور ان سے کچھ سیکھ سکیں. یہ والے کام جس نے کیے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس کے اندر جو رچاؤ ہوتا ہے اور اس کی تخلیق میں جو تاثیر ہوتی ہے وہ آپ کو الگ سے پتہ ہے. اور یہ ایک بہت اہم بات ہوتی ہے جس سے عام طور پہ لوگ واقف نہیں ہیں. اب اگر آپ غور کریں جن باتوں کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کے تناظر میں آپ آج کے ادبی منظرنامے کو دیکھیں اور پھر غور کریں کہ یہ ایک یکرخی شخصیات جو ہمیں نظر آتی ہیں، یہ کون لوگ ہیں. ایک آدمی ہے وہ شعر کہتا ہے، وہ شعر ہی کہتا ہے اور وہ شعر سناتا ہے. ایک افسانہ نگار ہے، وہ افسانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہماری ادبی روایت نہیں ہے. ادب میں ہمارے پورا آدمی ہوا کرتا تھا، اس کے اندر وہ رچاؤ ہوتا تھا، اس کا کام پھر نفی ہوتا تھا اور وہ آنے والے وقت میں زندہ رہتا تھا. اس طرح کے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں اور میں بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کینیڈا کو کہ یہاں اشفاق حسین جیسے صاحب علم موجود ہیں جن سے ہم ہر وقت سیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک تہذیب ہوتی ہے ادب کی جو اب کوئی نہیں سکھاتا. آپ کو عروض کوئی بھی سکھا دے گا، آپ کو مصرع سیدھا کرنا بھی سکھا دے گا، زبان بھی آپ سیکھ لیں گے، لیکن وہ جو رکھ رکھاؤ ہوتا تھا، حفظ مراتب ہوتے تھے، جو تہذیب ہوتی تھی،
वो अब सिखाने वाला कोई भी नहीं बचा। यहाँ क्या पाकिस्तान में भी अब लोग नहीं हैं। इस तरह के लोग जहाँ जहाँ हैं उनकी कदर होनी चाहिए, उनसे ज़्यादा हमें मुस्तफ़ीद होना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि अशफाक साहब जैसे लोग मौजूद हैं, तो यहाँ पे ताहिर बैठे हैं, मेरे दोस्त आसिफ, आप लोग कोई ऐसा सिलसिला करें कि महीने में एक बार कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करें, और उसमें सिर्फ अशफाक साहब ही नहीं, नसीम सैयद बैठी हैं यहाँ, डॉक्टर शहनाज शोरो, अगर छोटी छोटी इस तरह की टॉक्स अरेंज की जाएँ जिसमें असनाफ़ अदब पे बात हो। हाँ, आखिरी जो 5वां अनासिर खमसा था वो अदब की एक से ज़्यादा सिंफ को उमूर रखता। ये नहीं है मेरी तरह अगर गज़ल कह रहा है वो गज़ल ही कह सकता है सर, अशफाक साहब गज़ल भी कहते हैं, नज़्म भी कहते हैं, तनकीद बहुत आला, जैसे शहनाज शोरो ने कहा कि उनकी नस्र भी बहुत खूबसूरत